میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر جتنے مہربان تھے، اپنی امت کے لیے جتنے بے قرار رہے، اور آپ کے قلب مبارک میں اپنی امت کا جو غم تھا، جو درد تھا، انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ کوئی کسی دوسرے کے لیے اتنا رویا ہو، اتنا بے قرار ہوا ہو، اتنا بے تاب ہوا ہو، اتنا بے چین ہوا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے بے قراری میں گزرا، بے چینی میں گزرا، رونے میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں تسلی نازل کرنا پڑی کہ آپ اتنا نہ روئیں، آپ اتنے بے چین نہ ہوں، آپ اتنے بے تاب نہ ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں تسلی کی آیات نازل فرمائیں، 1 2 3 4 نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں، 100 سے زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو فرمایا کہ آپ اتنا نہ بے چین ہوں، اتنا نہ روئیں، اتنا نہ تڑپیں، اتنے غمگین نہ ہوں اپنی امت کے غم میں، امت کے درد میں۔ 100 سے زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو دلاسا دیا کہ آپ اتنا غمگین نہ ہوں۔ لست علیہم بمسیطر، کہیں فرمایا کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ لست علیہم بوکیل، کہیں فرمایا کہ آپ ان کے کارساز نہیں ہیں۔ کہیں فرمایا کہ لست علیہم بجبار، آپ ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کہیں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہیں، جسے محبوب رکھیں، اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ ان آیات پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ افسوس اور غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ تسلیاں نازل ہوئیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور بار بار اس مضمون کی آیات نازل ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایک سوچ میں رہا کرتے تھے، مسلسل ایک غم میں رہا کرتے تھے۔ وہ سوچ کیا تھی اور وہ غم کیا تھا کہ میری امت کا بھلا ہو جائے، میری امت ہدایت پر آ جائے، اور میری امت نجات کے راستے پر چل پڑے، اور میری امت جنت کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہر وقت امت کا غم اور امت کا درد چھایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں تلاوت فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ
فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جو تو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو یا اللہ تیری مرضی، تو اس کے ساتھ جو بھی معاملہ فرما، تو غفور الرحیم بھی ہے اور حکیم و علیم بھی ہے، پھر تیری مرضی جو تو اس کے ساتھ سلوک کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تلاوت فرمائی کہ یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو کر سکتا ہے، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو معاف فرمانے والا ہے۔ ان دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد رونے لگے، اشک بار ہو گئے، اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، یا ربی امتی امتی امتی، اے اللہ میری تو ساری امت کو معاف فرما دے۔ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، دینا چاہے تو دے دے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے اس کا معاملہ تیرے سپرد۔ یا اللہ میں تو کہتا ہوں کہ میری ساری امت کو معاف فرما، میری ساری امت کو معاف فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے چینی، بے قراری دیکھ کر اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ باوجود یہ کہ اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے حبیب سے پوچھ کے آؤ کیا بات ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پوری امت کو معاف فرما دے۔ جبرائیل امین علیہ السلام پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیغام اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت نازل فرمائی۔ مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یا اللہ نہ میں تجھ سے ابراہیم والی دعا مانگتا ہوں، اور یا اللہ نہ میں تجھ سے عیسیٰ والی دعا مانگتا ہوں۔ یہ دونوں دعائیں قرآن مجید میں آئیں، یا اللہ میں تو کہتا ہوں کہ میری ساری امت کو معاف فرما دے، میری ساری امت کو معاف فرما دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی اور اس دعا کو دنیا میں قبول فرما لیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے محفوظ کی ہے، اور قیامت کے دن میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ یعنی دنیا میں اپنی ازواج بھی ہیں، اپنی اولاد بھی ہے، نواسے نواسیاں بھی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی دعا اللہ سے قیامت کے دن مانگوں گا، اور قیامت کے دن میں اللہ سے اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا، اپنی امت کی شفاعت کرواؤں گا، ہر اس شخص کے لیے جو کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں امت کا تعلق، آنے والی امت، قیامت تک آنے والی امت کا تعلق، کہ یا اللہ میری امت کی نجات، یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے، یا اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بھی ہے، بے تابی بھی ہے، اور بے چینی بھی ہے۔ یعنی ایسا تعلق ہر وقت، یہ تعلق غالب، ہر حال میں یہ تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک حج فرمایا، ایک حج، 4 عمریں ہیں اور ایک حج ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو حج فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ کی عمر مبارک 53 سال ہوئی تو آپ مکہ مکرمہ سے چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ کے مدینہ منورہ جانے کے بعد حج فرض ہوا،
اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ کو ایک ہی حج کرنے کا موقع مل سکا. تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں ایک حج فرمایا ہے اور 4 عمرے فرمائے ہیں. حج کیا ہے؟ حج تو بس اللہ کی بارگاہ کا فقیر بن کے اللہ سے مانگنے کا نام ہے. جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو لے جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ حج تو بس فقیر بن جانے کا نام ہے، اس بارگاہ میں جھولی پھیلا دینے کا نام ہے. حالت احرام کے اندر، ایک فقیرانہ لباس کے اندر، فقیرانہ حلیے کے اندر بس اللہ سے مانگنے کا نام ہے. حج تو دعاؤں کا نام ہے. پورے حج کے اندر سب سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل دعا کا عمل ہے پورے حج میں. یعنی آپ منا میں ہیں، اس میں بھی دعائیں فرمائیں. وہ دعائیں کس کے لیے فرمائیں؟ حسن و حسین کے لیے فرمائیں؟ نہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے لیے نہیں. اپنی ازواج، اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں. قیامت تک آنے والی امت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. عرفات میں تھے، وہاں اللہ سے دعائیں مانگی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. عرفات سے مزدلفہ تشریف لے گئے، وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اللہ کی طرف سے پہلے پیغام آیا کہ ہم آپ کی امت کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن آپ کی امت کے ظالم کو معاف نہیں کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعاؤں میں لگ گئے کہ یا اللہ میری امت کے ظالم کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کے ظالم کی بھی مغفرت فرما. اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہاں، اگر آپ کی امت کا ظالم بھی توبہ کر لے گا ہم اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حج، اور اس حج میں دعائیں. اور دعائیں کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے. اللہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی قیامت تک آنے والی امت کے لیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثرات پہلے سے زیادہ، انبساط، خوشی پہلے سے زیادہ. تو میں نے دل میں سوچا کہ آج جو مانگوں گی مجھے ملے گا. جیسے ہوتا ہے، بیویاں شوہر کے مزاج کو جانتی ہیں. جب انسان ساتھ رہتا ہے ایک مدت تک تو ایک دوسرے سے واقف ہو جاتا ہے. تو دل میں سوچا کہ آج جو مانگوں گی ملے گا. اب مانگا تو کیا مانگا. آج کی کوئی عورت ہوتی تو زیور مانگتی، کپڑا مانگتی. وہ تو ام المومنین تھیں، ایمان والوں کی ماں اللہ نے جنہیں قرار دیا. انہوں نے کیا مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے. یہ مانگا، میرے لیے دعا فرما دیجیے. یعنی ویسے تو آپ ساری امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آج خاص میرے لیے دعا فرما دیجیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ وارحمہا. اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما اور عائشہ پر رحم فرما. یہ دعا مانگی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ دعا سن کر میں اتنا خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے خوشی کی وجہ سے میرا سر میری گود تک جا پہنچا. جیسے کہ انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، خوشی سے باغ ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. تو اتنا خوش ہوئی کہ میرا سر میری گود تک پہنچ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ اتنی زیادہ خوشی ہوئی تمہیں میری اس دعا پر؟ حیرت سے پوچھا کہ اتنی خوشی؟
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیوں نہ ہو، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، رحمت کی دعا فرمائی، تو مجھے خوشی کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ سیدہ عائشہ نے تو درخواست کی تھی، لیکن ہم نے تو درخواست بھی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں، اللہم اغفر لی امتی وارحمہا، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ حالانکہ سیدہ عائشہ نے تو موقع غنیمت جانا درخواست کی تھی، اس امت نے تو درخواست بھی نہیں کی، بن مانگے عطا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مغفرت اور رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے مراد فرض نماز ہے تو دن میں کم از کم 5 مرتبہ امت کو ان دعاؤں سے نوازا ہے، اور اگر اس سے مراد عام نماز ہے تو پھر تہجد کے بعد بھی، اشراق کے بعد بھی، چاشت کے بعد بھی، اوابین کے بعد بھی، صلاۃ الحاجت کے بعد بھی، صلاۃ المسجد کے بعد بھی، صلاۃ الوضو کے بعد بھی اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ نہیں بھولے، زندگی بھر نہیں بھولے، ایک حج کیا اس پر بھی نہیں بھولے، ہر نماز کے بعد امت کو یاد رکھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، آسمانوں پر بلایا۔ واقعہ معراج آپ جانتے ہیں، زمین سے چلے گئے آسمانوں پہ، آسمانوں سے اوپر چلے گئے عالم بالا میں، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، اور وہاں چلے گئے جہاں جبرائیل امین کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچے تو مختلف روایات میں یہ بات ملتی ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دراصل ایک مکالمہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ اے اللہ، ساری کی ساری زبانی عبادتیں بھی آپ کے لیے، ساری کی ساری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے، اور ساری کی ساری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ التحیات زبانی عبادتیں، الصلوات بدنی عبادتیں، اور الطیبات مالی عبادتیں، یا اللہ یہ سب آپ کے لیے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو عربی زبان سے تھوڑی سی بھی مناسبت ہے وہ سمجھے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، صرف آپ پر، السلام علیک، اے نبی آپ پر سلامتی، آپ پہ رحمت، آپ پہ برکت۔ اللہ نے صرف اپنے حبیب کو خطاب فرمایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ کی طرف سے نازل ہونے والی سلامتی ہم پر ہو، ہم پر، علینا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ سلامتی مجھ پر ہو، بلکہ فرمایا کہ السلام علینا، وہ سلامتی ہم سب پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر وہ سلامتی نازل ہو۔ یعنی اپنی امت کو وہاں بھی نہیں بھولے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ
ہم سب پر ہو اور خاص طور پر یا اللہ آپ کے نیک بندوں پر یہ سلامتی نازل ہو. یعنی عرشوں پر بھی نہیں بھولے، قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے، قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے. قیامت کے دن کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان بھاگے گا، بے نیاز ہو کر بھاگے گا. کس سے؟ اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے. سب کو بھول جائے گا. قیامت کے دن کی وہ دہشت ہوگی اور قیامت کے دن کی وہ بے قراری ہوگی کہ بھائی بھائی سے اجنبی بن جائے گا، باپ بیٹے سے اجنبی بن جائے گا، بیٹا باپ سے تعلق توڑ لے گا، بیوی کو فراموش کر دے گا. ہر کوئی دوسرے سے بے نیاز، ہر کسی کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دن بھی ایک ذات، صرف ایک ذات قیامت کے دن ایسی ہوگی جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہوگی، جس کی زبان مبارک پر نفسی نفسی نہیں ہوگا، اس کی زبان مبارک پر ہوگا امتی 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 امتی. یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کی نجات فرما، یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچا. اور اس ذات بابرکات کا نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دنیا میں تو نہیں بھولے، ایک حج کیا تب بھی نہیں بھولے، جب نماز پڑھی تب نہیں بھولے، عرشوں پر گئے، آسمانوں سے آگے گئے تب بھی نہیں بھولے، اور قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے. قیامت کے دن بھی اپنی امت کی فکر میں لگے ہوں گے. میرے محترم بھائی اور دوستو، کیا امت نے بھی اپنے نبی کو ایسے ہی یاد رکھا ہے؟ کیا امت کے دل میں، کیا امت کے عمل میں، کیا امت کی سوچ میں، کیا امت کے طرز زندگی میں بھی نبی علیہ السلام کی ایسی ہی محبت موجود ہے؟ کیا ہمارا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایسا ہی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو دل میں ایک قرار آ جائے؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا تو یہ ہے کہ اگر کسی نے تعلق دیا ہے، محبت دی ہے، اگر کوئی ہمارے لیے بے قرار ہوا ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا چاہیے. یہی وفا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو پھر میرے محترم بھائی اور دوستو بے وفا کہلائیں گے، بے وفا، اور احسان فراموش کہلائیں گے، احسان فراموش. اب ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کر رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ بے وفائی اور احسان فراموشی کے رستے پر گامزن ہیں. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.